معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں سیرت نبوی کا چھٹا حصہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب کیا تھے۔ معزز سامعین، تمام عرب میں مکہ کی جو بھی عزت تھی وہ صرف اور صرف کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان تمام عرب میں مذہبی اور سماجی فضیلت رکھتا تھا، اور قریش کے لوگ کعبہ کے مجاور تھے۔ اسی کعبہ کی وجہ سے تمام عرب میں کاروبار پھیلا ہوا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ قریش کے لوگ خاندان الہی کے نام سے مشہور تھے۔ اور پہلا سبب کعبہ میں بت پرستی تھی۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک مدت سے عرب بت پرستی میں مبتلا تھا۔ کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں ہیبل خدائے اعظم تھا۔ یہی سارے بت ہر قسم کے خیر اور شر کے مالک تھے۔ خدا یا تو سرے سے موجود نہ تھا یا تھا تو وجود معطل میں تھا۔ معزز سامعین، نا تربیت یافتہ اور کم عقل قوموں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جو ان کے آبائی رسومات اور عقائد کو ٹھیس پہنچائے یا اس کے خلاف ہو تو وہ ان کو سخت برہم کر دیتی ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بت پرستی سے منع فرمانا قریش کو سخت برہم کر دیتا تھا۔ اور دوسرا سبب مکہ میں قریش کا اقتدار اور عظمت کا ختم ہو جانا تھا۔ بس اسی لیے قریش میں جن لوگوں کو جتنا زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، انہی لوگوں نے اتنی ہی زیادہ مخالفت کی۔ ان میں سے چند لوگ یہ ہیں۔ قریش کا رئیس اعظم حرب ابن امیہ تھا۔ حرب و فجار میں وہی سپہ سالار بھی تھا۔ حرب کے مرنے کے بعد ابو سفیان اپنی نااہلیت کی وجہ سے منصب اعلیٰ حاصل نہ کر سکا، اسی لیے ولید بن مغیرہ نے اپنی لیاقت سے ریاست کو حاصل کر لیا۔ ابو جہل اسی کا بھتیجا تھا، اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔ ابو سفیان گو اپنے باپ کا منصب حاصل نہ کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔ ادھر خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ خوبصورت ابو لہب تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اور شام میں سب سے زیادہ با اثر عاص بن وائل تھا، جو نہایت دولت مند اور کثیر الاولاد تھا۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ نبوت کا منصب اعظم اگر کسی کو ملنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ بس اسی وجہ سے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قبول نہ تھی۔ اور تیسرا سبب قریش کا عیسائیوں سے بالطبع نفرت کرنا تھا۔ بس اسی وجہ سے عیسائی بادشاہ ابرا نے کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ چونکہ اسلام اور نصرانیت میں یعنی عیسائیت میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، سب سے بڑھ کر یہ اس زمانہ میں دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مدینہ میں ایک مدت تک یہی قبلہ رہا۔ اس اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا اور ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی لڑائیاں تھیں۔ قریش کے دو قبیلے نہایت ممتاز تھے،
بنو ہاشم، بنو امیہ۔ عبد المطلب نے اپنے زور و اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن ان کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر نہیں پیدا ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند نہ تھے، لیکن فیاض نہ تھے۔ ابو لہب بد چلن تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو محض اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کو یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے نبوت قبول کر لی تو بنو ہاشم کی فتح ہو گئی۔ اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان نے برپا کی، اور وہی سپہ سالار بھی تھا۔ عقبہ ابن معیط جو سب سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک یعنی کہ کانوں پر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی تھی۔ ابو جہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اخنس ابن شریک ابو جہل کے پاس گیا اور کہا کہ محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، ہم اور بنو عبد مناف یعنی آل ہاشم ہمیشہ حریف مقابل رہے ہیں۔ انہوں نے مہمانداریاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہا دیے تو ہم نے بھی دیے، انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملا دیا تو اب بنو ہاشم پیغمبری کا دعوے دار ہے۔ خدا کی قسم ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پانچواں اور بڑا سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذلیل اور بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے۔ ابو لہب جو خاندان بنو ہاشم میں سب سے زیادہ ممتاز تھا، اس نے حرم محترم کے خزانہ سے غزال زری چرا کر بیچ ڈالا تھا۔ اخنس بن شریک جو بنو زہرہ کا حلیف تھا اور رسائے عرب میں شمار کیا جاتا تھا، بہت بڑا کذاب تھا۔ نصر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ ایک طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کی برائیاں بیان کرتے تھے، اور دوسری طرف ان لوگوں کی بد اخلاقیوں نے گھیر رکھا تھا۔ اور حق کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں پہم اعلانیہ ان بدکاروں کی شان میں آیتیں نازل ہوئیں، جیسا کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس شخص کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، ابرو باختہ ہے، طعن ہے، چغلیاں لگاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بد ہے، تندخو ہے، اور ان باتوں کے ساتھ ساتھ جھوٹا نسب بناتا ہے، اس لیے کہ وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ وہ سن رکھے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اسی طرح سورہ مدثر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم کو اور اس کو تنہا چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا ہے، پھر بہت سارا مال دیا ہے، بیٹے دیے، سامان دیا، پھر چاہتا ہے کہ ہم ان کو اور دیں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن۔ یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے، جو قریش کا سرتاج تھا، اور یہ سارے الفاظ اس شخص کی زبان سے ادا ہوتے تھے۔
جس کو ظاہری جاہ و اقتدار حاصل نہ تھا، لیکن مخالفت کی جو سب سے بڑی وجہ تھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں برس سے عرب کے حاجت روائے عام ہیں اور جن کے آگے وہ ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا۔ بس یہ سارے اسباب ان کو ناگزیر گزرتے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں اس عاجز کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔